اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 100 آپ کے سامنے نظر کر رہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، ایک قوم نے آپ کے سامنے مولا کی تعریف کر دی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، خدایا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور میں اپنے کو ان سے بہتر پہچانتا ہوں، لہٰذا مجھے ان کے خیال سے بہتر قرار دینا اور یہ جن کوتاہیوں کو نہیں جانتے انہیں معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ کاش ہر انسان اس کردار کو اپنا لیتا اور تعریفوں سے دھوکہ کھانے کے بجائے اپنے امور کی اصلاح کرتا، مالک کی بارگاہ میں اس طرح مدعا کرتا جس طرح مولا کائنات نے سکھایا، مگر افسوس ایسا کچھ نہیں۔ جہالت اس منزل پر آ گئی ہے کہ صاحبان علم عوام الناس کی تعریف سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنے کو باکمال تصور کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم بخوبی خطبہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، شعراء کی محفلوں میں بھی، اور جہاں اظہار علم کرنے والے باکمال ہوتے ہیں اور تعریف کرنے والوں کی اکثریت ان کے مقابلے میں بے کمال، مگر اس کے بعد بھی انسان تعریف سے خوش ہوتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے، جبکہ اگر وہ خود انسان اپنے کو اپنے سے زیادہ وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا، اسے پتہ ہے اس کے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کیا اس کے اندر کمی ہے، کہاں تک وہ صحیح ہے، کہاں سے وہ غلط ہے، لیکن ہم جو کوئی ہمارے سامنے جھوٹی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، ہم اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی کمی پہ نظر ڈال کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہم ان تعریفوں کے بلبوتے پر مزید اپنے اندر سوچتے ہیں کہ نہیں ہم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر مولا کا اس حکیمانہ کلام کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں تو بہت ساری برائیوں سے نکل جائیں گے، جس کا آج کل کے زمانے میں ہم لوگ ممبر پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ شاعری میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا ہر چیز کا بے انتہا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ برانڈ کے زمانے کے ہیں تو ہم ہر چیز کو ایک برانڈ سمجھ کے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔